بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب نبی ابراہیم اللہ کے بندے اور رسول بن چکے تھے۔ ان کا دل صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اور فرمایا، اے ابراہیم، اپنی جان کے پیارے بیٹے اسماعیل کو میرے لیے قربانی کے لیے تیار کرو۔ نبی ابراہیم کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن انہوں نے اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر سمجھا۔ نبی ابراہیم نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور کہا، اللہ کا حکم آیا ہے اور ہمیں اسے ماننا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہا، اللہ کے حکم میں ہماری خوشی ہے۔ اسماعیل ابھی جوان تھے مگر ایمان میں بہت مضبوط تھے۔ نبی ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا، کیا تو اللہ کے حکم پر یقین رکھتا ہے؟ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے کہا، ابا، اللہ کی رضا میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ نبی ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا دل پورا اللہ کی طرف کر دیا۔ سفر شروع ہوا اور دونوں کا رخ مکہ کی طرف ہوا، جہاں قربانی کا عمل ادا ہونا تھا۔ راستے میں نبی ابراہیم اور اسماعیل اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتے رہے۔ ہر قدم پر ان کا ایمان اور تقوی مضبوط ہوتا گیا۔ اسماعیل نے اپنی جوانی میں سبق سیکھا کہ اللہ کی مرضی سب سے بڑی چیز ہے۔ نبی ابراہیم نے اسماعیل سے کہا، بیٹا، خود کو اللہ کے حوالے کر دے اور کسی چیز کا غم نہ کر۔ اسماعیل نے سر ہلا کر کہا، ابا، میں تیار ہوں۔ نبی ابراہیم نے اسماعیل کو زمین پر رکھ دیا، اللہ کی مرضی کے لیے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اللہ سے مدد مانگی۔ جیسے ہی وہ قربانی کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے نبی ابراہیم کو روکا اور کہا، بیٹا، اسماعیل کو قربانی میں شامل مت کرو۔ نبی ابراہیم کا دل خوشی سے بھر گیا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی اپنا دل اللہ کے حکم میں پرسکون رکھا۔ اسماعیل کو بھی اللہ کی رحمت کا احساس ہوا اور ان کی جان بچ گئی۔ نبی ابراہیم نے اپنے بیٹے اور اللہ کی طرف شکر ادا کیا۔ اسماعیل نے دل سے دعا کی، یا اللہ، مجھے ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھو۔ حضرت ہاجرہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیکن دل میں خوشی محسوس کی۔ نبی ابراہیم اور اسماعیل کا یہ واقعہ پورے آس پاس کے لوگوں کے لیے مثال بن گیا۔ اللہ نے اس امتحان سے سب کو دکھایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو، اس کے لیے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت اسماعیل کی زندگی پورے اسلام میں ایک مثال بن گئی۔ لوگ اس واقعے سے سیکھتے کہ اللہ کی مرضی میں سب سے بڑی خوشی ہے۔ نبی ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو وادی مکہ میں چھوڑ دو۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی۔ سفر کے بعد نبی ابراہیم وادی مکہ میں چھوڑ کر لوٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا کوئی ذرہ بھی نہیں تھا اور بچے کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ سے مدد مانگی۔ اسماعیل ابھی چھوٹے تھے لیکن اپنی ماں کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر دوڑ کر پانی ڈھونڈا۔ ہر دوڑ میں ان کا دل اللہ کی طرف تھا اور انہوں نے دعا کی، یا اللہ، مجھے اور میرے بیٹے کو مدد فرما۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ کی دعا سنی۔ زمین سے اچانک ایک چشمہ پھوٹ نکلا جو زمزم کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کے لیے